وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27 حصہ 2۔ آج کا سبق موضوع: کیا ہم جہنم کی آگ کا ایندھن تو بننے نہیں جا رہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا۔ یہ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27 ہے۔ لفظی ترجمہ: وما خلقنا السماء والارض، اور میں نے نہیں پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو اس کے مابین ہے، باطل یعنی بے مقصد۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا، فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ بہت اہم آیت ہے، تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے سامنے کرام کہ اس کے آئینے میں تقریباً ہم سب کی صورت جو ہے وہ خراب نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کی، اور یہ خیال جو ہے یہ کافروں کا خیال ہے۔ ذالک الظن الذین کفروا، آج میں آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس معاشرے کا من حیث القوم یہ ایک خیال بن چکا ہے، یہ ایک طرز عمل بن چکا ہے۔ ہمارا طرز عمل پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے زندگانی کا۔ اللہ، یعنی وہ کافرانہ خیال جو ہے وہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یقیناً مقصد ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقصد نہیں ہے، اگرچہ میں نے کہا، لیکن تھوڑا سا اس میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد ہے، کوئی انسان سامعین کرام بلا مقصد کام نہیں کرتا، خواہ وہ ثواب کا ہو یا عذاب کا، وہ نیکی ہو یا گناہ کا ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ انسان
کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا. یہ ایک بات جو ہے اس کا میں بھی قائل ہوں، آپ بھی قائل ہیں. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیلتے رہتے ہیں، 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا، 1.5 سال کا، آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یعنی ایسے نہیں بیٹھے رہتے یہ بچے. اور وہ پھر بیمار ہوگا، اگر کوئی بچہ ایسا ہوگا تو ڈاکٹر کہتے ہیں پھر وہ بیمار ہوگا. ایک بچہ کھیل نہیں رہا، کوئی شرارت نہیں کر رہا، کوئی مناسب نا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بیمار ہے. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ بے مقصد کام نہیں کرتا. سامعین کرام، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ مضمون ٹھیک ہے گہرا تو ہے لیکن اس کو سمجھنا آسان ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس بائک ہے، رات کو میں جب چلا رہا تھا یا موٹر سائیکل چلا کے گھر پہ آیا تو اس کی بتی جل رہی تھی، یعنی وہ بتی کا بٹن، اور وہ اس کو میں رات کو بند کرنا بھول گیا. صبح جب اجالے میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور سفر میں نکلا اور بازار سے گزرنے لگا تو ہر چند قدم کے فاصلے پہ جو بھی راہگیر مجھے دیکھتا تو مجھے کہتا کہ بھئی وہ بند کرو لائٹ، بند کرو لائٹ جل رہی ہے. کوئی منہ سے کہہ دیتا، جب میری سپیڈ ہلکی ہوتی منہ سے کہہ دیتا کہ لائٹ بند کرو. یعنی عام لوکل بازار میں جا رہا ہوں نا، 10 آدمی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، تو جس کی بھی نظر موٹر سائیکل پہ پڑتی ہے وہ مجھے کہتا ہے بند کرو. اب دیکھیں یہ ایک کام ہو رہا ہے، دن کے اجالے میں نے لائٹ جلائی بھی ہے یا جلی رہ گئی ہے. اب جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے وہ اسے ایک فضول کام سمجھ رہا ہے. اب دیکھیں موٹر سائیکل کی بتی جل رہی ہے، اس پہ موٹر سائیکل کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نمبر 1. اور اس لائٹ کی وجہ سے کسی کی آنکھیں چندیانے نہیں، کیونکہ دھوپ ہے، وہ تو بہت ہلکی لگ رہی ہے، کسی کی آنکھیں نہیں چندیا رہی. میری موٹر سائیکل کی بیٹری جو ہے وہ صرف نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو چارج ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن پھر بھی مجھے لوگ ٹوک 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 کرتے ہیں کہ بھئی بند کرو یہ لائٹ. اس کا ایک چھوٹی سی مثال ہے. مطلب کیا کہ انسان نہ کام فضول کرتا ہے نہ کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے. کوئی کرے گا نا کیا بھئی فضول کام کر رہے ہو، کیا فضول بات کر رہے ہو، ایسا ہوگا نا. یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کروں، مثال دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ بس وہ کیا کروں، کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا. میں مثال کے طور پہ اپنی عمر کے اس حصے میں ایک ریت کا ڈھیر ہے اور میری گلی میں پڑا ہوا ہے مکان، اس میں 2-4 مزدور لا کے جو ہے ایک پلاٹ خالی ہے، اس میں ریت سے ایک گھر بنا رہا ہوں یا بنانے لگا ہوں. ریت کو میں نے گیلا کر لیا، اس میں تھوڑی سی پانی ملا لیا تو وہ تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہے. مطلب خشک ریت تو ٹھہرتی نہیں ہے، وہ بچے عام طور پر، تو وہ میں ایک بڑا سا وہ کر کے، مطلب میں سمجھدار انسان ہوں اور میرے کافی مثال کے طور پہ ہوں تو نہیں سمجھدار. علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو بہرحال میں وہ ریت سے مزدوروں کو لا کے، تو لوگ 10 آدمی میرے جاننے والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں دیکھتے نہیں کہ میں ریت سے گھر بنا رہا ہوں، مٹی ریت میں پانی ملا دیا ہے اور میں ریت سے گھر بنا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ مجھے جاننے والے بے وقوف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی اس کا تو دماغ چل گیا ہے، ریت سے گھر بنا رہا ہے، نہ اس میں سیمنٹ ہے نہ کوئی نقشہ ہے نہ ادھر ادھر، بس وہ یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں صاحب نکرم کہ انسان بلا مقصد کام نہیں کرتا. میں انسان کیا، انسان کا بچہ بھی نہیں کرتا. اور یعنی چلیں میں انسانی تک بات محدود رکھتا ہوں. انسان بلا مقصد کام نہیں کرتا، با مقصد کام کرتا ہے. بلا مقصد کوئی کرے تو اسے ٹوکتا ہے اور پھر بھی وہ کرتا رہے تو اسے بے وقوف سمجھتا ہے، یعنی اسے پاگل پنتی کہتا ہے کہ پاگل پنتی کیا کر رہے ہو، ریت سے تم گھر بنا رہے ہو، پاگل نہیں ہوں گے.
یقیناً ہم لوگ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ 100% درست بات ہے کہ میں اس کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے مقاصد تو ہیں زندگی گزارنے کے، لیکن باطل ہیں، باطل ہیں، مقصود باطل ہے۔ بے مقصد زندگی کوئی گزار ہی نہیں سکتے، میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں سامنے کی، تھوڑا سا آپ سوچ لیں اس بات پہ۔ لیکن مقصد تو ہے لیکن باطل ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد تو ہے لیکن باطل ہے، اور میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا، میں یہ صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد جو ہے باطل ہے اور مقصود دنیا ہے، ہمارا ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ اور یہ بات تو قرآن نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا حیات دنیا میں، ضل سعیہم گم ہو گئیں ان کی کوششیں فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں۔ خیال کیا ہے؟ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا۔ یہاں کافروں کے الفاظ آئے ہیں نا سامنے کرام، دو جگہ اس آیت میں 2 مرتبہ کفروا کے لفظ آئے ہیں سامنے کرام، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، 2 جگہ آئے ہیں، ایک آیت میں 2 مرتبہ کافروں کا تذکرہ ہے۔ وہ کافر ہے جو اس خیال سے زندگی گزار رہا ہے کہ میرا خیال جو ہے، میرا مقصد حیات جو ہے وہ دنیا ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے میں نے الفاظ کی ترتیب بدل دی ہے، لیکن بات یہی ہے سامنے کرام۔ ایک تو یہ کہ ہم حقیقی مقصد سے غافل ہو گئے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد یعنی باطل کو مقصود ٹھہرا لیا ہے۔ جو چیز حاصل نہیں ہونے والی آپ کو، آپ نے اس کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے سامنے کرام کہ یہ ہاتھ آنے والی نہیں، ہاتھ میں آپ کے آئے گی نہیں ہے۔ ساری دنیا آپ کما لیں، اکیلے مالک بن جائیں دنیا کے، موت کے وقت کیا ہوگا؟ آپ کو وہ چھوڑنی پڑے گی، آپ سے وہ رہ جائے گی، ایسے ہی ہوگا نا۔ آپ کے بیٹے ہیں، مال و دولت ہے، بیوی ہے، چلیں لگا لیں 4 بیویاں ہیں، نہیں تو سن کے تو آپ خوش ہو جائیں گے نا، 4 بیویاں، بیٹے، 5 بیٹے، 4 بیٹیاں، مثال کے طور پہ، اور کروڑوں اربوں روپے کی دولت آپ نے جمع کر لی، اور ہر پاکستان کے ہر شہر میں آپ کا ایک محل ہے، یہ آپ نے کر لیا، چلیں لگا لیں، کر لیا، بینک بیلنس اربوں میں بینک بیلنس ہے۔ موت کا جب وقت آئے گا آپ کو کچھ حاصل ہوگا اس میں؟ کوئی چیز قبر میں آپ لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ تو یہ دیکھیں، باطل کو مقصد بنا لینا یہ تو نری بے وقوفی ہے۔ جو چیز حاصل نہیں ہونے والی اور تو اس کو آپ مقصود قرار دے دیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں، ایک طرف سونے کا ایک ڈیلا ہے، وہ 2 بائی 2 انچ کا، اور لیکن وہ خام سونا ہے۔ 2 بائی 2 انچ کافی سونا ہوتا ہے سامنے کی، میرے اپنے حساب سے 2 بائی 2 انچ کا، چلے لگا لیں 500 گرام کا ایک ڈیلا ہے، ایک کیوب ہے، کتنے گرام کا؟ 500 گرام، یعنی کتنا؟ آدھا کلو، لیکن وہ خام ہے، وہ اس کو تھوڑا سا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ دوسری طرف ایک برف کا یعنی ڈیلا ہے، وہ 1 کلو یا چلے آدھا کلو کے لگا لیں، چورس بلاک ہے برف کا، خوبصورت، بھاپ اٹھ رہی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے، اور ٹھنڈا ہے، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا ہے۔ آپ کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز لے لو، وہ سونے کی آپ کو قدر و قیمت ہی نہیں معلوم، آپ کو تو یہ گرمی ہے، برف ٹھنڈی لگ رہی ہے، چلو اس سے کچھ کام کر لیں گے، آپ برف کو اٹھا لیتے ہیں۔
تو برف کیا وہ 2 گھنٹے کا تو اس کا عرصہ حیات ہے، بس ختم ہو جائے گی، پھر آپ یا استعمال کر لیں گے، نہیں تو پھر گھل جائے گی۔ یہ تقریباً دیکھیں میں مثالیں دے رہا ہوں، اپنے آپ سے بنا رہا ہوں یا کہیں کتاب سے میں نے نہیں پڑھی، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور والباقیات الصالحات عند ربک خیر ثوابا وخیر عملا، یہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ یہ اعمال صالحہ ہیں، ابھی تذکرہ آئے گا اگلی آیت میں۔ تو بات یہ ہے، اس آیت نمبر 27 میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا مقصود نہیں ہے۔ دیکھیں کافر ہے، مشرک ہے، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عروج کے لیے پیدا کیا ہے، اعلیٰ مقام سے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے۔ اور وہ حقیقت، وہ یعنی یہ حقیقت جب کھلے گی، آنکھیں جب ظاہر کی آنکھیں چھپ جائیں گی اور باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظروں سے میں یہ پردے ہٹا دوں گا، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ تو بہرحال سامعین اکرام بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم لوگ، میں بس ہم لوگوں کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا خیال جو ہے کافرانہ ہے، کافرانہ خیال ہے، کافرانہ روش ہے، کافرانہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہاں پہلی جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ کیا ہے؟ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ وضاحت اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تم بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ یہ دیکھیں کائنات کا مرکزہ جو ہے وہ انسان ہے، یہ ایک بات ذہن نشین ہونے چاہیے آپ کی۔ کائنات کی جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ تمام کائنات کا ایک مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچانا۔ اب دیکھیں اس کائنات میں تو پھر ہم بھی آتے ہیں، اس آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے اس میں تو ہم بھی رہ رہے ہیں۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ذرا مختلف ہے۔ کائنات کی پیدائش سے ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ بہت مختلف ہے، اور وہ ایسا مقصود ہے کہ کسی اور مخلوق کا وہ مقصد ہو نہیں سکتا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ اب جب میں لفظ اللہ کہتا ہوں اس سے مراد میری کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، قرب الہی، یہ میری مقصد ہے۔ جب میں لفظ اللہ کہتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اپنی ملاقات کا شرف بخشنے کے لیے، ہمیں اپنی دیدار کا شرف بخشنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کائنات میں آ کے ہم اس مقصد کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں، اس دنیا کو استعمال کریں آخرت کے لیے، اپنے لیے، اپنے حقیقت کے لیے استعمال کریں۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور پھر اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ استوار کر لیتا ہے پیغمبر کے ذریعے، تو بات ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر
کافروں کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا. سامعین کرام یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں. اگر یہ اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا، اللہ کو مقصد حیات نہیں بناتا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہیں کرتا، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بناتا، تو یہ پھر کافرانہ خیال کا شخص ہے. خواہ کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، خواہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، خواہ کہ وہ زکوٰۃ ہر سال زکوٰۃ باقاعدگی، خواہ کہ وہ روزے رکھنے والا ہو، خواہ کہ وہ حج بیت اللہ کرنے والا ہو. یہی ہے نا 5 بنا، یہی ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 بنا ہو گئے نا. لیکن اس سب کے باوجود ان تمام کاموں کو اپنے مرضی کے مطابق، یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق سر انجام دینے والا شخص، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں ہے، اور صراط مستقیم پر چلنا اس کی ترجیح نہیں ہے، آخرت کو ترجیح دینا دنیا کے اوپر یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ کافرانہ خیال والا مسلمان ہے. سامعین کرام آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، تقریباً ہم لوگوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی طرف سے رخ موڑ لیا ہے اور دنیا کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے. آپ دیکھیں ہم خود، پھر ہمارے جو بچے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، بچے آپ پیدا کر رہے ہیں، سب کو دنیا کے دوزخ میں جانے کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں. اچھی اسکولنگ ادارے، پھر اس پر خرچ، اور بچے کے ذہن میں آپ نے ایک بت بنا دیا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے، بڑے ہو کے تمہارا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، تمہارا مقصد انجینئر بننا ہے، اور تم سائنٹسٹ بنو گے یا جو کچھ بھی ہے. تو وہ پھر اسی گول کو سامنے رکھ کے اپنے دوڑتے رہتے ہیں. یہ سب ضروریات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. سامنے کرام ظاہری تعلیم کا میں انکاری نہیں ہوں، نہ اس کا منکر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تو ضروریات ہیں. آپ دیکھیں وہ بچہ جو میٹرک میں کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کے، اخبار نویس پوچھتے ہیں نا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ کہتا ہے میں بڑے ہو کے دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. پھر وہی بچہ اس معاشرے میں اتنا ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا مقصد دکھی انسانیت کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ میں بات بالکل کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں صاحب کرام، یہ میری آزمودہ بات ہے، میرے سامنے ہو رہا ہے. ہر ایک ہم میں سے ہر ایک دنیا کا کتا بنا ہوا ہے تقریباً، اللہ ماشاء اللہ کی بات میں نہیں کر رہا. چند لوگ ہوں گے جو اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہر شخص جو ہے ہم میں سے دنیا کا کتا بنا ہوا ہے اور بھونک رہا ہے، اور دنیا کے پیچھے، دنیا ایک قسم کے آگے ہے اور یہ اس کے پیچھے بھونک کے جو ہے چل رہا ہے. یہ ایک خطرناک روش ہے سامعین کرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ ایسا گمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد ظاہر ہے باطن نہیں ہے، اور وہ اپنے باطن سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دیا ہے اور اس کو آگ کی خوشخبری دی ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہوگا. ویل، بربادی، ہلاکت، بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے. آگ، جلتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. سامنے کرام جو لوگ ظاہر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود. سامنے کرام یہ دیکھیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. میں جذباتی انداز نہیں اپنائے، میں آرام سے بول رہا ہوں. تو لہٰذا اب یہ ہے نا کہ آپ کو بھی ذرا ضرورت ہے کہ آرام سے اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں کہ دنیا کے چاہنے والے ہیں. یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے. دیکھیں اگر دنیا کی چاہت ہم پر غالب ہے، اور یقیناً ہے، آج دیکھیں عام معاشرہ جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے.
آپ دیکھ لیں ہمارے کیا سیاسی لیڈر، کوئی ہمیں اللہ کی طرف نہیں لے جا رہا، دنیا ہی دنیا ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، لیکن سارے لوگ دنیا کی ڈفلی بجا رہے ہیں. پھر جو آپ کا میڈیا ہے وہ ہمیں دنیا کی طرف، دنیا میں مشغول رکھنا چاہتا ہے مختلف طریقوں سے. آپ دیکھیں کیا حال ہے میڈیا کا، برا حال ہے. پھر جو معاشرہ ہے من حیث القوم، ہم دنیا کے پیروکار ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے اور دنیا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری منزل تو اللہ ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے. رَبُّنَا اللَّهُ، ہمارا دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ بات یعنی دیکھیں اس آیت نمبر 27 سورہ صاد، اس کے یا تو ہم مصداق ہیں یا نہیں. یعنی صورت کیا ہے؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین اور آسمان جو اس کے درمیان ہے، اے انسان میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ تمہارے لیے ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کائنات بے مقصد ہے، تمہاری تخلیق بے مقصد ہے، اور تمہاری مخلوق کا اگر کوئی مقصد ہے تو دنیا ہی ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا. اور کافر فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے. بہت غور سے میں سامعین کرام آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوچیں اس بات پہ، کیا مقصد ہے، کیا مقصد لے کے ہم جی رہے ہیں. یہ تو تعین تو کریں، زندگی گزارنے کی ایک نیت تو بنائیں، اور باطل نیت مت بنائیں. سب رہ جانے والی چیزیں ہیں، حقیقی مقصد بنا لیں اور پھر اس کے لیے زندگی گزاریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار. ترجمہ سنا دیں. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، میں نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے بے مقصد، باطل بے مقصد. ذالک الظن الذین کفروا، یہ خیال کافروں کا ہے. فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے آگ سے. آخر آگ میں جا کے یہ ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ایسا نہیں، اس میں جائیں گے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. We did not create the heaven and the earth and everything between them in vain. That is the assumption of those who disbelieve. So woe to those who disbelieve because of the fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.